جب نور سے استفادہ، لہذا آئی تو ہیں یہ تعلیمات، قرآن کریم نور، پیغمبر اسلام کا لایا ہوا میسج نور، پیغمبر کی تعلیمات نور، آئمہ کی تعلیمات نور۔ کیا اس نورانی تعلیمات سے ہر کوئی استفادہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئی کتاب سب کے لیے ہے، فائدہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو متقین ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کس کے لیے ہے؟ آئی سب کے لیے ہے۔ فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پہ ایمان بھی رکھے اور اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بھی قرار دے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ایک صلوات ہوتا ایک نعرہ بھی لگائیں ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ولایت، ہاں جی، ولایت کے مختلف معانی ہیں۔ ایک معنی ہے ولایت کا قرب، قریب ہونا۔ ایک ولایت کا معنی ہے محبت۔ ایک ولایت کا معنی ہے دوستی۔ ولایت کا ایک معنی ہے تصرف۔ ولایت کا ایک معنی ہے اختیار۔ جب اتنے معانی ہو جائیں تو بولنے والا کون سا معنی مراد لے رہا ہے؟ آپ ضد نہیں کریں کہ بولنے والے نے مراد یہ لیا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ بولنے والے کی مراد یہ ہے، دوسرا کہے بولنے والے کی مراد یہ ہے۔ ضد کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی ضرورت ہے کہ آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عربی زبان میں لفظ ہے عین۔ عین، عین کے تقریباً 70 معانی ہیں۔ عین کا ایک معنی ہے یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، عینک۔ عین کا ایک معنی ہے وہ آنکھ۔ عین کا ایک معنی ہے بالکل۔ عین کا ایک معنی ہے چشمہ۔ اسی طرح عین کے مختلف معانی ہیں۔ جب اتنے معانی ہو جائیں تو ضرورت ہے کہ آپ کوئی دلیل بیان کریں کہ عین سے مراد آیا عینک ہے، عین سے مراد آیا چشمہ ہے۔ آپ نے کہا جی میں نے عین کو دیکھا، اب یہ عین یا تو چشمہ مراد ہو سکتا ہے یا عینک بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کوئی قرینہ، کوئی دلیل ایسی لانی پڑے گی کہ معلوم ہو جائے کہ اس عین سے مراد یا چشمہ ہے یا کوئی دوسرا معنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم دو دوست عین کے کنارے ہم نے دیکھا کہ عین بہہ رہا تھا، تو اب معلوم ہو گیا کہ عین سے مراد باقی معانی نہیں ہے، وہ ہے جو کہ پانی والا عین ہے۔ پس اب جب ولایت کے معانی مختلف ہیں تو ضد نہ کیجئے کہ اس کا معنی صرف یہی ہے، دلیل پیش کیجئے کہ اس کے معانی فقط یہی ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ آپ نے معنی کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول تمہارا دوست ہے، اور علی ولی بھی تمہارا دوست ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ چلیں خود پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں کہ ولی کا معنی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ آیا مراد دوستی ہے یا آیا مراد کچھ اور ہے؟
اب پیغمبر اکرم صلوات اللہ السلام علیہ نے پہلا اعلان کیا کیا؟ علی کی اطاعت کا اعلان کیا۔ نبوت کا منصب فائز ہونے کے بعد پیغمبر اکرم نے جو سب سے پہلا اعلان فرمایا وہ تھا علی کی بات بھی سنو گے، علی کی اطاعت بھی کرو گے۔ پس وہ دین جو معاش سے لے کر معاد تک سارے احکام لے کر آیا، انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کے لیے جس دین نے سارے پہلو بیان کیے ہوں، انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، پیغمبر کی اس حدیث کو دیکھو تو اب پوچھو جا کے کس سے، یا علی نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، یا علی نبی حج کیسے کرتے تھے، یا علی دین کی حقیقتیں پیغمبر نے کیسے بیان کی ہیں۔ انہی حقیقتوں میں پیغمبر اکرم نے ایک معروف حدیث ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ توجہ ہے انشاءاللہ، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن پھر بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، کسی نے کہا پیغمبر یوں پڑھتے تھے، کسی نے کہا پیغمبر یوں پڑھتے تھے، کسی نے کہا یوں پڑھتے تھے، 4-5 طریقے موجود ہیں۔ اب جب اختلاف ہو جائے تو کیا اصول ہے کہ نماز کس سے پوچھیں کہ کون سی نماز ہے جو نبی اکرم پڑھتے تھے؟ تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر نماز سیکھنی ہے تو اصول یہ ہے، صلو نماز پڑھو، ادا کرو، کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو کون ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر کو دیکھا ہے نماز پڑھتے؟ بلکہ دیکھا نہیں بلکہ اس طرح پڑھی ہے جس طرح پیغمبر پڑھتے تھے۔ اور وہ فقط تاریخ میں دو ہی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے نہ فقط پیغمبر کی نماز کو دیکھا ہے بلکہ ویسے پڑھی ہے جس طرح حضور پڑھتے تھے۔ ایک ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، دوسرا ہے علی ابن ابی طالب۔ پس عالم اسلام کی خواتین کے لیے خدیجہ کی نماز اسوہ ہو گئی اور انسانوں کے لیے باقی کے لیے علی کی نماز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ صلوات۔ امیر المومنین کا دور حکومت آیا تو گئے مسجد میں جا کے نماز اقتدا فرمائی، تو پڑھنے والوں نے، تاریخ نے لکھا ہے کہ پڑھنے والوں نے کہا آج ویسی نماز پڑھی ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے۔ بس پہلا حکم کیا تھا؟ اطاعت کرو علی کی، سنو علی کو، اس لیے کہ علی وارث ہے اس نبوت کا۔ اور آخری حکم کیا دیا؟ اس سے پہلے جس سیکوینس کے ساتھ نبی اکرم نے خطاب ارشاد فرمایا، اس سیکوینس میں جو بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے خطاب ارشاد فرماتے ہوئے 2-3 باتیں میں اہم کوٹ کروں گا یہاں پہ۔ ارشاد فرمایا، لوگو الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تصرف نہیں رکھتا؟ کیا پیغمبر یہ فرما رہے تھے کہ میں تمہاری جانوں کا دوست ہوں؟ نہیں، اولا بانفسکم، کیا تمہاری جانوں پہ تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ، قالو، سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، لوگوں وہ صراط مستقیم جس کی اطاعت کا پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے، میں ہوں المخاطب لکم، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ سب سے پہلا صراط مستقیم میں۔ اور یہ صراط مستقیم طاقت یہ رکھتا ہے کہ اولا بانفسہم، تمہاری جانوں پہ تصرف رکھتا ہے۔ گویا تمہاری جانوں کو اگر کہیں حکم دے دے تو جان کی پرواہ نہ کرنا، پیغمبر کے حکم کی پرواہ کرنا۔ پیغمبر جب یہ فرما چکے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم من بعدی،
اور میرے بعد یہ صراط مستقیم جاری و ساری ہے، اس لیے کہ تمہیں ہدایت کی بھی ضروری ہے، تم محتاج ہدایت بھی ہو، قرآن بھی تمہارے درمیان موجود ہے، جب تک قرآن موجود ہے ایسے مفسر کی ضرورت ہے جو سارے قرآن کی حقیقت کو جانتا ہو۔ تو پہلا صراط مستقیم اور پہلا اولا بانفسہم، پہلا وہ شخص انسان جس کو انسانوں کی جانوں پہ تصرف رکھتا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات، اور اس کے بعد یہ ولایت اولا بانفسہم کا اختیار پلٹ جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اگر میری ولایت کے قائل ہو تو یہ تسلسل جاری ہے، جو میری ولایت کا قائل ہے وہ علی کی ولایت کا قائل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور آخری زمانے میں کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہدی ولی اللہ، ایسے ہی ہوگا نا؟ جب مولا کی حکومت آئے گی تو کیا ہوگا؟ مہدی ولی اللہ، مہدی ولی اللہ ضروری ہے، اور یہ زمانہ مہدی ولی اللہ کا ہے۔ فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں مہدی ولی اللہ تو اس سے مراد علی ولی اللہ خود بخود ہی ہے۔ جب کہیں گے نا مہدی ولی اللہ تو اس کا معنی ہے رسول اللہ ولی اللہ، علی ولی اللہ، حضرت زہرا ولیت اللہ، امام حسن ولی اللہ، اس لیے کہ یہ سارے ایک ہی نور کی حقیقت ہے۔ جب کسی ایک کا ذکر کریں تو سارے ہی مراد ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہل بیت تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر شامل نہیں ہے، پیغمبر تو بطریق اولا شامل ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کا وصف بیان کریں، سب کے اوصاف یکجا، لیکن اللہ نے لطف کیا، اللہ نے کرم کیا تاکہ سیرت کے سارے گوشے انسانوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ پہلا گوشہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں، دوسرا گوشہ حضرت زہرا کی زندگی میں، تیسرا گوشہ امیر المومنین کی زندگی میں، گویا یہ سارے کا سارا اس کو کہتے ہیں دوران عصمت۔ اب آخری جو زمانہ آنے والا ہے اس زمانے کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور اس سوسائٹی کے اندر اب اس قانون کو اگر دیکھا جائے تو کوئی قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس مدینہ فاضلہ یعنی فضیلتوں والا مدینہ، کون سا مدینہ، کون سا معاشرہ، کون سا تمدن جس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہوں گی، اس کو قائم کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے یہ مدینہ جو فاضلہ ہے اس مدینے کے اندر اللہ کے قرآن کی، اللہ کے قانون کی حاکمیت، جب قانون الہی کی حاکمیت ہوگی اور وہ اس سوسائٹی کو قائم کیا جائے گا۔ اس سوسائٹی میں 5 بنیادی ادارے ایسے ہیں جن کے استحکام سے سوسائٹی مضبوط ہو سکتی ہے، اور وہ 5 ادارے کیا ہیں؟ قرآن نے ان کی لیے وضاحت بھی فرمائی، قرآن کریم نے ہدایت بھی فرما دی، اور وہ 5 کے 5 ادارے جو ہیں جب آخری نمائندہ پروردگار آئے گا، انسان اس سارے تمدن کو قائم کرنے کے بعد اب انسان کا سفر شروع ہوگا، زمین پہ نہیں رہے گا، بلکہ انسان زمین سے باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ شروع کر دے گا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ادریس علیہ السلام کے زمانے تک زمین والوں کا فرشتوں سے رابطہ تھا، آتے بھی تھے، خاص فرشتہ تو خاص لوگوں کے پاس آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن عام فرشتوں سے بھی انسانوں کا رابطہ تھا۔ جب مولا مہدی آئیں گے تو اس وقت یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کا فرشتہ توجہ ہے انشاءاللہ۔ اس زمانے میں انسان جو ترقی کرے گا، انسان اس قابل ہوگا کہ فقط زمینی مخلوق سے رابطہ نہ رکھے بلکہ آسمانوں کی مخلوقات سے رابطہ بھی انسان کا ممکن ہو جائے گا،
اور اس سوسائٹی کو کام کرنے کے لیے میں فی الحال آج صرف ایک ادارے کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. وہ ادارہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی ترین اکائی جس سے سوسائٹی قائم ہوتی ہے وہ ہے فیملی. ایسے ہی ہے. خاندان کی بنیاد سے آہستہ آہستہ خاندان، اور پھر بڑا خاندان، اور پھر قبیلہ، اور پھر قوم، اور قوم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی دیکھتے ہوں گے میری اولاد کہاں کہاں گھوم پھر رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. پس اگر یہ پہلی اکائی ٹھیک ہو گئی، خاندان پہلی اکائی ہے پورے معاشرے کی قیام کے لیے، اگر یہ اکائی ٹھیک ہو جائے تو آہستہ آہستہ ساری سوسائٹی کا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ انشاءاللہ ساری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. اب کوئی نمونہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس خاندان کو سامنے رکھیں؟ ہاں جی، اس نمونہ خاندان کو سامنے رکھیں اور اپنے خاندان کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس سوال کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے بعض نمونے دیے ہیں. ہیں جی، اس میں ایک نمونہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے. اللہ نے ان کو نمونہ قرار دے دیا ہے تمہارے لیے. کون؟ آدم بھی نمونہ ہے، نوح بھی نمونہ ہے. بحیثیت خاندان دو خاندان ہیں جو انسانوں کے خاندانوں کے لیے نمونہ ہے. ایک آل ابراہیم ہے اور دوسرا آل عمران. یہ دو خاندان ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے نمونہ خاندان ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اس خاندان کی کیفیت ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے. یہ خاندان ایسا ہے کہ اس کی تعریف اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کون سا خاندان؟ وہ خاندان جو چادر عصمت کے سائے تلے ہو. اور دیکھیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان 14 میں ایک خاتون ہے اور سارے پہلوؤں میں وہ خاتون کامل اور مکمل. بحیثیت بیٹی دیکھو گے تو اس سے بڑا نمونہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. بحیثیت زوجہ دیکھو گے تو اس سے بڑا نمونہ نظر نہیں آئے گا. بحیثیت ماں دیکھو گے تو اس سے بڑا نمونہ نظر نہیں آئے گا. جب 11 آئمہ جناب زہرا کو اپنی ماں کہیں تو اس کا معنی ہے، اس کا معنی سادہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں نحن حجت علی المخلوق. ہم تمام تر مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہیں. حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت کا معنی ہے دلیل. حجت کا معنی ہے آرگیومنٹ. حجت کا معنی ہے ریزن. یہ سارے کے سارے حجت ہیں. کس معنی میں حجت ہیں؟ حجت خدا ہیں، حجت قرآن ہیں، حجت اسلام ہیں، حجت دین ہیں، حجت دین کی حقیقت کی حجت ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے توحید کے دلائل دیکھنے ہو تو ان کو دیکھ لیں. اگر کسی نے قرآن کی نورانیت کو دیکھنا ہو تو یہ اس کی دلیل ہیں. اگر دین کے سارے ابواب کو دیکھنا ہو تو یہ اس کی دلیل ہیں. اس معنی میں یہ ہے حجت الہی. ارشاد فرمایا نحن حجت علی المخلوق. ہم تمام تر کائنات
اللہ کی کائنات میں مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں۔ والفاطمۃ، ہماری والدہ ہماری دادی فاطمہ کا مقام اس لیے نہیں کہ وہ ماں ہے، ماں تو ہے ہی، اس لیے رتبہ بلند نہیں ہے کہ ماں ہے، ان 11 حجتوں کی ماں ہے۔ حجت کی ماں کا معنی اور ہے، اور ظاہری رشتوں میں ماں ہونا اور ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم خدا کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ گویا اگر خدا کی وحدانیت کی دلیل سورج کو چاہیے تو ہمیں دیکھے، کائنات میں سمندروں کی اللہ کی توحید کی دلیل چاہیے تو ہمیں دیکھے، کائنات میں انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی دلیل چاہیے تو ہم سے رجوع کرے، کائنات میں کسی کو بھی اگر دلیل چاہیے قرآن کی، حدیث کی، پروردگار کی وحدانیت کی، تو ہم ہیں دلیل ساری مخلوق کا پر۔ والفاطمۃ، اور فاطمہ تو حجت علینا، ہماری ماں فاطمہ خود ہم پر حجت الہی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ جو ایسے ائمہ کی ماں ہو اور ان حجتوں کے لیے حجت الہی ہو، اس ماں کے دامن میں حسنین جیسے پرورش نہ پائیں، کیسے ممکن؟ ایسی ماں ہے جس نے زینب جیسوں کی پرورش کر کے دنیا کو تفویض کیا کہ دنیا والوں یہ تصور نہ کرنا کہ فاطمہ کے کردار دنیا سے ختم ہو گیا، نہیں، فاطمہ کا کردار زینب کی شکل میں بدل گیا۔ کون ہے زہرا؟ کون ہے زہرا؟ بس ایک جملہ کہہ کے میں چند ایک جملے مسائب کا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں پیغمبر دنیا سے گئے تو زہرا اتنی روئی، اتنا گریہ کیا، کہا بابا جان اگر وہ مصیبتیں جو مجھ پہ پڑی ہیں اگر دنوں پہ پڑتی یہ مصیبتیں تو یہ دن نہ رہتے، سیاہ راتوں میں تاریک ہو جاتے۔ فاطمہ کو سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ فاطمہ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے علی سے انحراف کر لیا، اور اس ولایت کو بچانے کے لیے عزیزو فاطمہ نے جو مشکلیں اٹھائی، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب ظالم نے میری ماں فاطمہ کو گلی میں تماچا مارا تو میری ماں گری، میری ماں کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ عزیزو یہ کردار باقی رہا۔ زینب کون ہے جس نے جب عقد ہوا جناب عبداللہ سے تو جناب عبداللہ کے عقد میں ایک شرط لکھی مولا امیر المومنین نے، عبداللہ دیکھو تمہارے ساتھ عقد کی ایک شرط یہ ہے کہ زینب اگر کہیں حسین جانا چاہے تو زینب کو روکنا نہ۔ پیچھے سے راوی کہتا ہے بی بی نے آواز دی، کہا بابا ایک شرط اور بھی لکھ دو، بابا ایک شرط اور بھی لکھو کہ میں روزانہ حسین کی زیارت کروں گی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہماری شادی کو 3 دن گزر گئے، میں نے دیکھا کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں گھبرا کے پوچھا، کہا بی بی خیر تو ہے؟ کہا آج 3 دن ہو گئے میں نے بھیا حسین۔ عجیب تھا یہ رشتہ، عجیب تھا یہ رشتہ، عجیب تھا یہ رشتہ۔ اور بعض روایات میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین نے اپنی بیٹی زینب کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، کہا بیٹا ایک بات پوچھوں، زینب تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہو؟ کہا بابا اللہ سے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا بابا رسول اللہ سے۔ اس کے بعد؟ کہا بابا آپ سے۔ اس کے بعد؟ کہا بابا اپنی ماں زہرا سے۔ اس کے بعد حسن مجتبیٰ کا نام لیا۔ اس کے بعد بھائی حسین کا۔ امام نے پوچھا حسین کے بعد زینب کس سے محبت کرتی؟
کہا بابا حسین سے۔ کہا بابا اس کے بعد کس سے محبت کرتی ہو؟ کہا حسین سے۔ کہا بابا قیامت تک پوچھتے رہو، زینب یہی جواب دے گی۔ عزادار و ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کا ایک جملہ امام کا موجود ہے، جملہ یہ ہے لابکینا بدل الدموع دمن، اے میرا جد میں آپ کے غم میں آنسو نہیں روتا بلکہ خون روتا ہوں۔ عالم خواب میں زیارت ہوئی امام زمانہ سے، میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا مولا کون سی شہادت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ کیا علی اکبر کی شہادت؟ کہا نہیں، علی اکبر بھی ہوتے تو میری طرح خون روتے۔ میں نے ہاتھ پونچھ کے باندھ کے پوچھا مولا کیا آپ کے چچا عباس کی شہادت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ کہا نہیں عزیز، اگر عباس بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا کون سا موقع ہے؟ کہا جو مجھے خون کے آنسو رلاتا ہے وہ میری پھوپھی کے ہاتھ کو بسائے برگدن بدلا، کوفہ و شام کے بازاروں میں سفر کرنا۔ راوی کہتا ہے میں نے کوفہ کے بازار میں ایک منظر دیکھا اور زینب کی سواری کے سامنے سر حسین آیا، بہن برداشت نہ کر سکی، جو نظر پڑی سر پہ تو اس کے بعد راوی کہتے ہیں فَنَتَحَتْ جَبِينُهَا بِمَقْدَمِ الْمَحْمَرِ، بی بی نے اپنا سر پٹخا اس محمل کے ساتھ جیسے ہی سر کا لگنا تھا خون کا فوارہ شروع ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔